اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میری اب جو ویڈیو ہے ان کا سلسلہ ہے نماز میں ہونے والی قرأت کی ممکنہ غلطیاں۔ اس سے پہلے میں ایک ایسی غلطی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا چکا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر انسان غلطی سے یا لا علمی سے بے دھیانی سے وہ کلمات پڑھ لے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گناہ کبیرہ بغیر غلطی کے معاف نہیں ہوتا۔ تو ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ہم گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں تو اللہ ویسے غفور الرحیم ہے، ہماری نماز کہاں جائے گی اور الٹا ہمارے پلے گناہ کبیرہ پڑ جائے گا۔ آج ایک اور نماز میں ممکنہ غلطی کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ ہے سورۃ اخلاص۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں، آخری آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ پھر سنیے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اے اللہ، ایسا نہیں ہے کہ تیرا کوئی ہمسر ہو، تیری برابری کرنے والا ہو۔ اب ذرا جو غلطی ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے وہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ عام طور پہ بعض اوقات میں نے بھی بعض اوقات چھوٹے بچوں سے بھی سنا ہے، اور بڑے بزرگ بھی اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، يَكُنْ لَهُ لاہو۔ ناظرین کرام، یہ ایسی غلطی ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ واضح طور پہ شریک ٹھہراتا ہے۔ اس کا پہلے مفہوم جو صحیح تلفظ کے ساتھ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اے اللہ، ایسا نہیں ہے کہ تیرا کوئی ہمسر ہو، تیری برابری کرنے والا ہو۔ اگر ہم اس کو خدا نخواستہ اس کو پڑھ لیں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ایسا نہیں ہے کہ تیری برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میری بات پہ ذرا توجہ کیجئے کہ اگر ہم اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں لم یکن لہو کفواً احد، کل لہو، لام، یہ جو لام کل لہو، لہو یہ لام جو ہے، اگر ہم اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھ رہے، اس کا صحیح تلفظ ولم یکن لہو کفواً احد، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ایسا نہیں ہے کہ تیرا کوئی بھی ہمسر ہو، تیرا کوئی بھی برابری کرنے والا ہو۔ اور اگر ہم خدا نخواستہ اس کو ایسے پڑھ لیں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو اس کا مطلب ہے اے اللہ، ایسا نہیں ہے کہ تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، یعنی ہمسر ہے، گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں خدا نخواستہ کہ اے اللہ، ایسا نہیں ہے کہ تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ لام کو لمبا کرنے، آپ سب جو گرامر جانتے ہیں میرے پیارے مسلمان بھائی بہن علماء اکرام، لا کو جب ہم لمبا کرتے ہیں تو یہ معنی دیتا ہے نہیں کے، جب لا کو لمبا نہیں کرتے تو یہ معنی دیتا ہے ہاں کے، یعنی بالکل الٹ معنی ہے۔ تو لم یکن لہو کفواً احد، جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ صحیح تلفظ ہے، اس کا مطلب ہے اے اللہ، ایسا نہیں ہے تیرا کوئی ہمسر ہو۔ اور اگر ہم خدا نخواستہ اس کو پڑھیں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اے اللہ، ایسا نہیں ہے کہ تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، یعنی گویا ہم اللہ کے ساتھ یہاں شریک ٹھہرا رہے ہیں کہ اللہ، ایسی بات نہیں ہے کہ تیرا کوئی برابری کرنے والا نہ ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مسلمان بھائیوں، نماز کو سیکھ کے پڑھنا چاہیے۔ اس میں تھوڑی سی غلطی، بعض الفاظ ایسے ہیں کہ تھوڑی سی غلطی سے انسان نہ صرف نماز کے ثواب سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے بلکہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ میری اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو پھر ایک دفعہ جاتے ہوئے
آخری بار کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، یہ لام کو ہم نے لمبا کر کے نہیں پڑھنا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اے اللہ ایسا نہیں ہے کہ تیرا کوئی ہمسر ہو۔ تو جو غلطی ہے ہو جاتی ہے وہ تلفظ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، تھوڑی سی بات ہے، اس کو لا علمی سے بھی ہو سکتا ہے، بے دھیانی سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو نماز کو سیکھیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نماز اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے ہماری نمازوں کو۔ مسلمان بھائیوں، جس طرح دنیا میں ہم سب کام، دنیاوی کوئی بھی کام ہے، ہم اس کو بڑے دھیان سے، توجہ سے، تجربہ کر کے، سیکھ کے، پوچھ کے، لوگوں سے، تجربہ کار لوگوں سے پوچھ کے کہتے اس میں ہمیں خسارہ نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، تو نماز کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر ہم نمازی ہیں تو ہمیں اپنی نمازوں کو درست بھی کرنا ہے تاکہ یہ نمازیں واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رضا کا سبب بن جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔